السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، روحانی و جسمانی طبیب۔ تو میرے ناظرین کرام، پوری دنیا سے مجھے خواتین و حضرات، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں رابطہ کرتی ہیں۔ تو کیونکہ میں عرصہ دراز سے 25 سال سے میں الحمدللہ روحانی علاج اور جسمانی علاج کر رہا ہوں۔ جو روحانی علاج ہے میں قرآن مجید سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مسنون دعاؤں سے کرتا ہوں، اور جسمانی علاج طب اسلامی، طب نبوی، جڑی بوٹیوں سے کرتا ہوں۔ تو پوری دنیا میں الحمدللہ میرا علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر خاص رحمت کی ہے کہ مجھے دونوں علوم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، علوم شریعت سے بھی ہے اور علوم طب سے بھی۔ الحمدللہ میں علوم شریعت سے بھی میں مستند ہوں الحمدللہ، درس نظامی، اور میں ماسٹر ہوں اسلامیات میں اور عربی میں، اور طب میں بھی الحمدللہ میں نے اسلام آباد سے نیشنل کونسل سے مکمل کورس کیا ہوا ہے، اور عرصہ 20-25 سال سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ تو پاکستان کے تمام شہروں سے، عرب کے تمام ملکوں سے، یورپ کے تمام ملکوں سے، انگلینڈ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، دیگر کویت سے، دیگر ملکوں سے، دبئی سے، شارجہ سے، یہ تمام ملکوں سے مجھے بیٹے اور بیٹیاں، خواتین و حضرات رابطہ کرتی ہیں۔ قاری صاحب، ہمارے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے، بہت علاج کرتے ہیں، بیماری نہیں جان رہی اور دوائیں فائدہ نہیں کر رہی۔ تو میرے بھائیوں، بعض کہتے ہیں قاری صاحب ڈاکٹروں نے بھی تو اب علاج وہ کر دیا کہ بس اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لا علاج ہے آپ کا، یہ مریض، اس کی مرض لا علاج ہے، گھر لے جائیں، خدمت کریں۔ میرے بھائیوں، ایک فیصل آباد میں ایک عورت تھی جو کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، انجیکشن اس کے جسم میں نہیں جاتا تھا اور منہ سے پانی نہیں جاتا تھا۔ میں اس کا جب ہسپتال میں پتہ لینے گیا تو میں نے ان کو سمجھایا، الحمدللہ ان کے لیے دعا کی، وہ اور گھر لے کر آ گئے، اللہ نے شفا دی۔ یقین کریں وہ پیدل چل کے میرے گھر میں آ گئی، مجھے ملنے کے لیے پیدل چل کے آ گئی۔ تو کہتی ہے قاری صاحب آپ کو ملنے آئی ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ تو اسپتال میں آپ کو تو ڈرپ لگاتے تھے، انجیکشن لگاتے تھے، وہ بھی جسم میں نہیں جاتا تھا، منہ کے اندر پانی ڈالتے تھے، وہ نہیں جاتا تھا، لیکن وہ رب العالمین ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا پر اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اسی طرح جو بھی پوری دنیا میں مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، کوئی ایسی بیماری ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہیں میں انشاءاللہ وہیں آپ کا علاج کروں گا، اللہ کی مہربانی سے قرآن کے ذریعے کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور پھر طب نبوی، طب اسلامی، جڑی بوٹیوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے۔ اللہ کی مہربانی سے اگر اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح پاکستان سے، سعودی عرب سے، عرب ممالک سے، یورپ سے خواتین اور ہمارے مرد حضرات رابطہ کرتے ہیں، قاری صاحب ہمارے گھر میں جادو ہے، بڑا علاج کیا ہے، بڑے وظیفے کیے ہیں، لیکن جادو کے اثرات ختم نہیں ہو رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کہیں بھی ہیں آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں قاری صاحب اللہ نے مال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار سے نوازا، بچے تعلیم یافتہ ہیں، خوبصورت ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں بس دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، تو بہت پریشان ہیں ہم بچیوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، بیٹوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کوئی ہمارا نظر بد ہو گئی ہے یا کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے ہمارے بچوں کے رشتوں پر۔ اسی طرح بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہت بڑا کاروبار ہے اور چل رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، پیسہ آ بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ہمیں آرڈر نہیں آتے کاروبار، لیکن ایسی بے برکتی ہے، پتہ نہیں آتا کہاں جاتا ہے، تو بہت پریشان ہیں ہم۔ تو ہمارے لیے آپ برکت کی دعا کریں۔ الحمدللہ میں سب کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کے بچوں کے رشتوں کے لیے، ان کے اچھے نصیب کے لیے، اور اسی طرح جو جسمانی طور پر بیمار ہے، خصوصاً پوری دنیا میں جو مجھے خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں، بے اولاد ہیں، جو مرد ہیں بے اولاد ہیں، اور کئی بھائی شادی سے پہلے ہی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی شادی ہو، ایسی ہماری خواتین ہوتی ہیں، ان کو نسوانی حسن کی کمی ہوتی ہے، ان کو شادی سے پہلے ان کی جو ہے ماہواری وہ بند ہو جاتی ہے، بانجھ پن ہو جاتا ہے،
کوئی بھی مردوں کو اور عورتوں کو بیماری ہے، آپ شادی سے 5-6 مہینے مجھ سے پہلے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ اور جن بھائیوں اور بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، مرد حضرات ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹیاں ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، عورتوں کو حمل نہیں ہو رہا، مردوں میں مردانہ کمزوری اتنی ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے زوجیت کے، یا ان کے مادہ تولید کے اندر جراثیم کمزور ہیں، پس زیادہ آ رہی ہے، ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے ایگز نہیں بنتے، جس کی وجہ سے یعنی یہ ملاپ میں جو ہے حمل ہو جائے۔ تو یہ مردوں کی اور خواتین کی جتنی بیماریاں ہیں، اور خصوصاً جادو کے اثرات کی وجہ سے، یا اٹھرا ہے یا بانجپن مردانہ یا زنانہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، مردوں کو عورتوں کو میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اسی طرح بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہو جاتی ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو یا تو حمل ہی نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے، آخری مہینوں تک برقرار نہیں رہتا، اگر پیدا ہو گیا تو بعد میں سوکھ کر مر جاتا ہے بچہ۔ یہ اٹھرا ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے، تو اس کا بھی مکمل علاج ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیگم ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے، حمل نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو بس ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی 5 4 حمل ضائع کر چکے ہیں، اب عورت کمزور ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، بے اولادی کے سلسلے میں اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، کوئی بندہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج اللہ نے اتارا ہے، قرآن میں بھی ہے اور طب نبوی میں بھی ہے، طب اسلامی میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بے اولاد ہیں، ہم ان کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو، اس عورت کو جو بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی تو نے زمین سے ہمیں جڑی بوٹیوں کی صورت میں اور آسمان سے قرآن کی صورت میں دیا ہے، ہم پھر وہ جو علاج اللہ نے ہمیں وہ علم سکھایا اس کے ذریعے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، وہ علاج اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ بے شمار بھائیوں کو اللہ نے بیٹوں سے بیٹیوں سے نوازا، اولاد سے نوازا، بے شمار بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیٹے اور بیٹیاں دیے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی بیمار ہے پوری دنیا میں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بیماری ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، دورے پڑتے ہیں، گھر میں چھینٹے، گھر میں خون کے چھینٹے، تیل کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، کپڑے جل جاتے ہیں، گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ سارے جو بھی مسائل ہیں، اور بعض گھروں میں خواتین بستر پر لیٹتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں، باہر کسی اور گھر میں جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہیں، بعضوں کے رشتے نہیں ہوتے بچوں کے، کاروبار بہت زیادہ ہے، اللہ دے بھی رہے ہیں، کاروبار چل بھی رہا ہے، بے برکتی پریشانی ہی نہیں ختم ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اپنے لیے، اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے علاج کے متعلق الحمدللہ پوری دنیا سے، آپ پاکستان سے ہیں، عرب ممالک سے ہیں، یورپ سے ہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں روحانی اور جسمانی وہیں پر آپ رہیں اور میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جو بہن بھائی ان کو کسی قسم کی بیماری ہے، یا جو بھائی میرے بھائی صحت مند ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں۔ اگر کوئی ایسا ایک بیمار جو زندگی سے تنگ آ گیا ہے، اور آپ کے شیئر کرنے سے اس کا ہمارے ساتھ رابطہ اور اس کا علاج ہو جائے، وہ جب سکون کے ساتھ سوئے گا اور فجر کی نماز پڑھے گا، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ جو ذریعہ تو نے میری شفا کے لیے بنایا، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ پوری دنیا کے جتنے خواتین و حضرات ہیں، ان کی جتنی بھی امراض ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو بزرگ حضرات ہمارے بیٹے ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہسپتالوں میں لا علاج ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سب کی بیٹیوں کے بیٹوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور ان کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔